الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے جی انگوٹھے میں اگر فیروزے کا نگ پہنے بالکل پہنو، کوئی مسئلہ نہیں، بس بعض علماء اس لیے منع کرتے ہیں کہ فیروزہ زیادہ تر شیعہ استعمال کرتا ہے، کیونکہ ابو لولو فیروز جو ہے وہ سیدنا عمر کا قاتل تھا، اس کے نام سے کہتے ہیں یہ فیروزہ ہے۔ باہر یہ ایک جھوٹ ہے، لیکن نہ پہنو تو اچھی بات ہے، لیکن پہنو تو منع نہیں ہے۔ صرف فیروز وہ تو نہیں تھا، فیروز دہلوی بھی تو گزرے ہیں اللہ والے۔ چاندی کی انگوٹھی جو ہے وہ مرد بھی پہن سکتا ہے، 3 ساڑھے 3 ماشے، اب ماشے گرام کا مجھے پتہ نہیں۔ حضور پاک نے جو انگوٹھی پہنی ہے نا، چاندی کی انگوٹھی تھی اور اس پر حضور کا نام لکھا ہوا، نیچے محمد، درمیان میں رسول اور اوپر اللہ، پڑھو گے تو محمد رسول اللہ، تو وہ مہر بھی تھی انگوٹھی میں۔ ایک روایت میں البتہ ملتا ہے کہ کان فسہ حبشی، کہ اس کا نگ جو ہے وہ حبشے کے علاقے کا تھا، لیکن بعض لوگوں نے فرمایا ہو سکتا ہے آپ نے کبھی وہ بھی پہنی ہو، لیکن جو ساری زندگی پھر آپ کے ساتھ رہی وہ وہی تھی جس میں نام تھا، وہ مہر بھی تھی اور خاتم بھی تھی، اور آپ کے بعد سیدنا ابو بکر کو ملی، پھر حضرت عمر کو ملی، پھر حضرت عثمان کو ملی، حضرت عثمان سے ہی وہ گم ہوئی۔ انگوٹھی میں کون سا پتھر؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ فسہ حبشی، کہ انگوٹھی میں جو پتھر تھا وہ حبشی تھا، حبش کے علاقے کا تھا، لیکن بعد میں حضور نے وہ بھی چھوڑ دیا اور انگوٹھی بنوا لی جو آپ کے لیے مہر تھی، اس پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ، تو وہی مہر بھی لگاتے تھے اور انگوٹھی کے طور پہ بھی پہنتے تھے۔ اور وہ انگوٹھی میں بھی ایک راز تھا، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد وہ انگوٹھی ملی حضرت ابو بکر کو رضی اللہ عنہ، انہوں نے محفوظ رکھی، پھر ملی حضرت عمر کو، انہوں نے محفوظ رکھی، پھر ملی حضرت عثمان کو، انہوں نے بھی محفوظ رکھی، لیکن ایک دن اتفاق سے بیر عریس قباء کے قریب ہے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ انگوٹھی سے جیسے ہوتا ہے نا کھیلتے ہیں آدمی، دیکھتا ہے چیک کرتا ہے، انگوٹھی گر گئی کنویں میں۔ جتنی محنت کی گئی انگوٹھی کو ڈھونڈنے میں پھر وہ نہیں ملی، اور اس کے بعد حضرت عثمان کی حکومت پہ زوال آنا شروع ہو گیا۔ اس انگوٹھی میں بھی یہ کمال تھا اور یہ برکت تھی۔ ویسے بہرحال سونا نہ ہو، چاندی ہو، اور آدمی اس کی انگوٹھی پہنے، اور اس میں پتھر کی کوئی پابندی نہیں ہے، یاقوت پہنے، مرجان پہنے، نیلم پہنے، ڈائمنڈ پہنے، کوئی بھی پہنے، اس کی کوئی پابندی نہیں، لیکن ان کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے۔